السلام علیکم. میں امداد سمرو. شہباز شریف حکومت یا موجودہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشن ہوں گے اگر یہ حکمران اتحاد وہ نہیں کرنے دے گا، مزاحمت کرے گا جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. بظاہر تو نئے صوبوں کے قیام کی بات سامنے آئی ہے اور پس پردہ کچھ اور بھی ہے، بہت کچھ ہے جو اسٹیبلشمنٹ مانگ رہی ہے اور جو حکمران اتحاد مسلسل انکار کر رہا ہے یا اس کو ٹال دیتا ہے. لیکن فائنلی جب یہ اعلان کر دیا گیا، بات کر دی گئی کہ صوبے ناگزیر ہیں اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر نہیں اس پر عمل درآمد ہوگا تو پھر کچھ ریڈ لائنس ہیں جو نہیں طاقتور شخصیت چاہتی کہ وہ کراس ہو، اور اشارہ دیا گیا کہ پھر وہ کراس بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے وہ ایک ریڈ لائن جو کراس ہو سکتی ہے وہ ایک واضح اشارہ ہے کہ پھر سب کو گھر جانا پڑے گا، پھر مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، آئین بھی ٹوٹ سکتا ہے. لیکن پھر وضاحت کر دی گئی محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہ نہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. اس کے بعد پھر خبر آتی ہے کہ 6 ماہ کی مدت حکومت کو دی گئی ہے، 6 ماہ کی مہلت، 6 ماہ کا الٹیمیٹم. یعنی محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، لیکن پھر کہا گیا کہ نہیں 6 ماہ کا الٹیمیٹم حکومت کو دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 6 ماہ کے بعد یہ نظام نہیں چلے گا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپشنز بھی موجود ہیں. اب میں نے اپنے کل رات کے جو آخری ویلاگ تھا میرا، اس میں میں نے آپ کے سامنے گزارش یہ رکھی تھی کہ آپشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں. جب آپشن کی بات ہوتی ہے تو سمجھایا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب تحریک انصاف یا پھر مائنس عمران خان تحریک انصاف، یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے. تو کیا عمران خان صاحب قابل اعتماد ہوں گے اگر NFC ایوارڈ پر صوبے کمپرومائز کرنے سے انکار کرتے ہیں، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی انکار کر دیں، یا نئے صوبوں کے قیام کے لیے جو ریفرنڈم کا خیال ہے اس کو وہ ریزسٹ کرے، تو پھر اس حکومت کو گھر بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے جس کا میں آپ کے سامنے جواب رکھوں گا. اور پھر ایک اور چیز میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ میں تیاری کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں کہ اگر نئے صوبے کہے جا رہے ہیں کہ جی بنائے جائیں گے تو کیا وہ فیزیبل اور وائبل ہوں گے؟ پاکستان کے جو ڈھانچہ ہے وفاقی، اس میں بات انتظامی طور پر نہیں کہہ رہا، میں بات معاشی اور آئینی طور پر کہہ رہا ہوں، قانونی طور پر، کہ کیا یہ ممکن ہوگا یا یہ ایسا انجن ہے جو کھول کے اس کے بعد بند کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ایسی کہ گاڑی کا انجن تو آپ کھول لیں چلتی گاڑی کا، لیکن اس کے بعد آپ گاڑی کو اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ وہ چلنے کے قابل ہو. تو وہ میں آپ کو تیاری کر رہا ہوں، کافی ڈیٹیلڈ اس میں ڈسکشن ہوگی، تو وہ میں آپ کو کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گا. لیکن ابھی میں آپ کے سامنے آپشنز جو رکھنے چاہ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ساتھ ساتھ پھر تحریک انصاف جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ پرسوں یعنی 5 اگست کو انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک تحریک انصاف جو ہے وہ چلا سکتی ہے. تو یہاں پر بھی پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف آپشن ہے یا نہیں. وہ کیسے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں جو آئین پاکستان ہے اس میں وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام، اور جب ایک وفاقی حکومت بن جاتی ہے تو اس کو گرانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے آئین میں، تحریک عدم اعتماد کا. یعنی وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھے، اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے اور وہ گھر چلی جائے، جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کو بھیجا گیا تھا 10 اپریل 2022 کو. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ غیر آئینی رہا ہے ہمیشہ، کہ مارشل لا لگا دیے جاتے ہیں، آئین توڑ دیا جاتا ہے. اب اس حکومت کے پاس اس وقت بھاری میجورٹی ہے اتحادیوں کو ملا کر، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، BAP، مسلم لیگ قائد اعظم، IPP، یہ سب اس حکومت کا حصہ ہیں. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 6 ماہ کے الٹیمیٹم کے بعد متحدہ قومی موومنٹ جو نئے صوبوں کے قیام کے لیے پہلے سے ہی جو ہے وہ نعرہ لگاتی رہی ہے، مطالبہ کرتی رہی ہے،
تو کیا پہلے مرحلے میں وہ حکومت کا ساتھ چھوڑے گی؟ تو اگر وہ بھی چھوڑتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون اپنی اکثریت برقرار رکھے گی. دیگر چھوٹی اتحادی جماعتیں بھی اگر ساتھ چھوڑ جائیں تب بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس اتنا ووٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت عدم اعتماد سے نہیں گرے گی. تو 6 ماہ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی اس نقطے پر اگر مسلم لیگ نون کا حکومت ساتھ چھوڑے گی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہم NFC ایوارڈ میں تبدیلی کریں، زیادہ وسائل وفاق کو ملیں، 18ویں ترمیم ریپیل کریں، جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم ریپیل نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، یا NFC ایوارڈ پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. 3 سال کے لیے ہم نے صوبوں نے وفاق کو گرانٹ دی ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک کریں اور 3 سال تک صوبوں کی گرانٹ پر آپ وفاق کو چلائیں. تو ظاہر ہے اس کا بھی امکان نظر نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی کو اس حکومت کو گرانے کے لیے اس حد تک جائے کہ وہ منصوبہ جس کو پیپلز پارٹی ریزسٹ کر رہی ہے وہ کامیاب ہو جائے. آ جا کے ایک ہی طریقہ رہتا ہے مارشل لا کا. اب ایک اور چیز کہ تحریک انصاف ایک آپشن ہے. اب تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کیا قابل اعتماد ہیں؟ اب تک تو جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ تک باہر آنے نہیں دیا جاتا. عمران خان صاحب کی ملاقاتیں اس لیے بند ہیں، اعلانیہ بند ہیں. وفاقی وزراء نے کہا کہ جی کیونکہ وہ گفتگو کرتے ہیں، ملک میں شرپسندی پھیلاتے ہیں، اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، ذہنی مریض قرار دیتے ہیں، جنگل کا بادشاہ قرار دیتے ہیں، تو ان کی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. تو جس شخص کی ملاقاتوں پر پابندی ہے اس شخص پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ اس نظام کو بھیج کر عمران خان صاحب کو لایا جائے. اور عمران خان صاحب کا سوال میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن مجھے کسی مہربان نے ایک پرانی عمران خان صاحب کی تقریر بھیجی ٹویٹر پر، ان باکس کی، وحید نامی کوئی فالو کرتے ہیں مجھے، مہربان ہے جی. انہوں نے مجھے ایک تقریر بھیجی 2 ستمبر 2022 کی. وکلا سے خطاب تھا عمران خان صاحب کا، جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان اس طرح ہم نہیں چلا سکتے، اس کو ہمیں جو 10 جو ڈویژنس ہیں ان کو ہم نے صوبوں میں تبدیل کرنا چاہیے. یعنی جو ڈویژن ہے، لاہور ڈویژن، ساہیوال ڈویژن، ملتان ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، سکھر ڈویژن، حیدرآباد ڈویژن، کراچی ڈویژن، لاڑکانہ ڈویژن، نواب شاہ ڈویژن، یہ جو ہوں یہ صوبے بن جائیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں. تو یہ تو بات کہ ایک قدر مشترک ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں کہ دونوں پاکستان میں زیادہ صوبے چاہتے ہیں. عمران خان صاحب 32 چاہتے ہیں، یہ 32 تک تو نہیں جائیں گے، لیکن ہر صوبے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. علیم خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ جی تمام صوبوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، جنوبی، وسطی اور شمالی، تمام صوبوں کو اس طرح ان کو ڈیزائن کر کے تبدیل کر لیں ان کو. لیکن عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ میں جب ایک اس بات پر اتفاق ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، تو کیا عمران خان صاحب کو صرف اسی بات کی وجہ سے ریلیف دیا جائے گا، جیل سے نکالا جائے گا؟ جو آپشن کی بات کی جا رہی ہے نا، کئی آپشن ہیں. منصور علی خان صاحب کہتے ہیں طاقتور ترین شخصیت کہتی ہے کئی آپشنز ہیں. تو کیا وہ آپشن عمران خان صاحب ہو سکتے ہیں؟ تو مجھے اس کا امکان بہت کم لگ رہا ہے. سیاست ممکنات کا کھیل ہے. ہو سکتا ہے کل کو عمران خان صاحب اسی طرح سین میں واپس آ جائیں جس طرح 2 بار نواز شریف صاحب آ گئے تھے، تیسری اور چوتھی بار مسلم لیگ نون آ گئی، جس طرح پیپلز پارٹی بار بار واپس آتی رہی ہے. تو اس کے لیے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانا پڑے گا اور اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد جیتنا پڑے گا. تو اس کا امکان مجھے کم نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی کے اندر مائنس عمران خان آپشن کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وعدے پر کہ جناب آپ ہمارا اس منصوبے میں ساتھ دیں کہ ہم NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو ختم کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب بھی NFC ایوارڈ کے موجودہ فارمولے کے خلاف تھے، وہ بھی 18ویں ترمیم کے خلاف تھے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی ایک حکومت تھی جو پی ٹی آئی کی مخالف حکومت تھی، تو وہ ان کے فنڈز تک بند کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے.
سندھ میں گورنر راج لگانے تک، اور یہ کہتے رہے کہ جناب NFC ایوارڈ تو پاکستان کے مسائل کی جڑ ہے. ایک نقطہ دوسرا یہ ہے، ایک تو نئے صوبے، زیادہ صوبے، اور 18ویں ترمیم کو ختم کرنا، NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کر کے وفاق کا حصہ بڑھانا. یہ بھی عمران خان صاحب اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان دونوں کے درمیان اس معاملے پر بھی ہم مانگی ہے. لیکن اگین وہی اعتماد کا معاملہ آئے گا. تو کیا تحریک انصاف کو یہ کہہ کر آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ فی الحال عمران خان صاحب کو اندر رہنے دیں، ہمارا اس منصوبے میں ساتھ دے دیں، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اور اعتماد بحال ہو جائے گا، ہم عمران خان صاحب کو باہر لے آئیں گے؟ ایک آپشن سوچا جا رہا ہے کہ اس پر بھی بات آگے بڑھ رہی ہوگی کہیں بند کمروں میں. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ PTI کے پاس کیا آج اتنی اکثریت ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے ریفرنڈم کے لیے 2/3 میجورٹی کی قرارداد پاس کروا لے؟ یا پھر کیا تحریک انصاف کے پاس پنجاب میں اتنی اکثریت ہے کہ وہ پنجاب کے 5 6 7 صوبے بنانے کے لیے قرارداد منظور کرے؟ کیونکہ تحریک انصاف کو لانے کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو ہٹانا. تو 2/3 میجورٹی تو کیا تحریک انصاف کے پاس تو حکومت بنانے کی پوزیشن نہیں ہوگی. جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی چلے جائیں گے تو پھر موجودہ اسمبلی جو اگر ان کو نکالا جاتا ہے، اول تو نکالنے کا کوئی فارمولہ سامنے نہیں آ رہا، اگر ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے گی تو کیا تحریک انصاف حکومت بنا پائے گی؟ حکومت بنانے کے بعد 2/3 میجورٹی پنجاب میں، سندھ میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں ان کے پاس ہوگی؟ جواب ہے نہیں. تو پھر یہ آپشن بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ قابل عمل ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں ہے. اب کیا کیا جائے گا یہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. 6 ماہ کے بعد کیا ہوگا، اور اس 6 ماہ کے دوران جو رد عمل آئے گا تو کہیں کینالز کی طرح یہ منصوبہ بھی واپس تو نہیں لے لیا جائے گا. کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کل شام تک تو آزاد کشمیر میں مصروف تھی اور 10 تک مصروف رہے گی، 10 اگست تک. لیکن بیچ کے جو 2-3 دن ہوں گے اس میں وہ آپس میں مشاورت کریں گے. زرداری صاحب کراچی بیٹھے ہوئے، اسلام آباد نہیں جا رہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ اسلام آباد بیٹھنا نہیں چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ وہاں کوئی ایسی اپنا گفتگو، ایسی کوئی بات چیت ہو جس سے معاملات مزید گڑبڑ ہو. تو اس لیے وہ اکثر ایسے معاملات وقت میں یا نواب شاہ کراچی جا کر بیٹھ جاتے ہیں. ججوں کا معاملہ ہے اور کئی معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ جا کر ادھر بیٹھ گئے. اور اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جو کوئی آپشن ایسا نہیں ہے جو بظاہر آئینی ہو. غیر آئینی آپشن میدان کھلا ہے، وہ تو پاکستان میں ہوتا رہتا ہے. اگین اس کے بعد پھر تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا صاحب فوری طور پر نہ صحیح چند ماہ بعد، نہ صحیح 6 ماہ بعد، 7 ماہ بعد، سال بعد ان کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. یہ ماضی کی ہسٹری ہے ہماری. تو پھر کیسے اس پروجیکٹ کو آگے لے کر جایا جائے گا، کیونکہ آئین میں ترمیم کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی بحث ہے بقول رضا ربانی صاحب کی غیر ضروری ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے تو آپ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس سے وہ بڑھ جائے گی. سندھ جو پرسکون بیٹھا ہوا ہے وہاں پر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اور میں بڑا ڈرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ اگر اس معاملے کو سنجیدہ لے کر اور اس پر کام نظر آیا کہ جی کام شروع ہو گیا ہوا ہے، تو پھر جو سندھ میں پہلے نسلی اور لسانی فسادات کی زد میں سندھ جو دہائیوں تک رہا ہے، وہاں پھر وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو ربانی صاحب وہی مشورہ دے رہے ہیں جو میں نے دیا تھا. ظاہر ہم نے ان سے ہی سیکھا ہوا ہے، یہ جو ہمارے آئین کے پاسدار ہیں ان سے ہی سیکھا ہوا ہے کہ یار آئین پر عمل کر کے دیکھ لیں ایک بار. طاقت کسی ایک جگہ پر منتقل کرنے کے بجائے طاقت کو نچلی سطح تک منتقل کریں. 18ویں ترمیم پر میں نون عمل کریں، صوبوں کو خود مختاری دیں، بلدیاتی نظام ہو.
اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ یہ سارے معاملات دوبارہ کرنے کے. اچھا، اب 5 اگست یعنی پرسوں سے تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک تحریک کا سوچ رہی ہے. 1 دن کا احتجاج ہوگا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر پریشر ہے کہ جی آپ نکلے میدان میں. علیمہ خان صاحبہ کے پی کے کی سڑکوں پر رائے ماں کے لیے نکلی ہوئی ہیں. کل ایک تگڑا خطاب کیا تھا سہیل آفریدی صاحب نے. انہوں نے فرمایا تھا کہ جس بار ہم اسلام آباد آئیں گے تو کوئی رکاوٹ ہمارے آڑے نہیں آئے گی, ہم پھر پہنچ جائیں گے اسلام آباد. اور پھر ایک پراپر کہا جا رہا ہے کہ ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جائے, اعلان کیا جائے 5 اگست کو. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر تحریک انصاف ایک آپشن کے طور پر اس کو سوچا جا رہا ہے. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسٹ ہے, ایسٹ کو ذرا ڈمپ کر دیا جاتا ہے, سائڈ پہ رکھا جاتا ہے, الماری میں رکھا جاتا ہے, ضائع نہیں کیا جاتا. تو عمران خان صاحب کو ضائع نہیں کیا گیا, ان کو سنبھال کے رکھا گیا ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے. تو اب یہاں پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا ان کی علاج کے لیے, ان کی ملاقاتیں کھلوانے کے لیے جو پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے اس کو اسی طرح روکا جائے گا جس طرح 9ویں کے بعد سے اب تک روکا گیا ہوا ہے, یا پھر تھوڑی سی نرمی برتی جائے گی. پنجاب میں تو ہمیشہ سختیاں ہوئی ہیں, خیبر پختونخوا ان کا اپنی حکومت ہے, وہاں کوئی مسئلہ نہیں. اسلام آباد میں محسن نقوی صاحب کے اوپر 26 نومبر کو جو انہوں نے عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائے تھے پی ٹی آئی والوں نے, اور عمران خان صاحب کو ظاہر 5 اگست کو 3 سال مکمل ہو جائیں گے. تو اس طرح اگر ان کو ڈیل نہیں کیا جاتا, تھوڑی سی نرمی دی جاتی ہے, تو پھر یہ جو شک یا امکان جو ہے نا یہ ذرا مزید پختہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کو ذرا راستہ دیا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے 2 ریزنس ہوں گی. ایک یہ کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کروایا جائے, دوسرا یہ کہ حکومت کو, مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو بھی بتایا جائے کہ جناب ہمارے پاس وہ آپشن موجود ہے, ہم نے اس آپشن کو ختم نہیں کیا. اور عمران خان صاحب سے ظاہر مسلم لیگ نون تو بہت زیادہ خوفزدہ ہوگی اگر عمران خان صاحب کو لایا گیا. ایون پیپلز پارٹی بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہوگی. تو یہ اپنا بن رہا ہے حساب کتاب. اب کیا آپشنز استعمال ہوں گے, کیا نہیں ہوں گے, کوئی آپشنز ہیں بھی کہ نہیں, یا صرف وہی جو اکثر میں بات کرتا ہوں کہ موت کا ڈر دے کر بخار پر آمادہ کرنا, یعنی نئے صوبوں کے قیام کی بات کر کے چھیڑ کے این ایف سی میں صوبوں کا حصہ کم کرنا اور 18ویں ترمیم کو ختم کرنے پر راضی کرنا, آمادہ کرنا. تو یہ یا تو منصوبہ ہو, لیکن یہ بھی ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ صوبے ان دونوں میں سے کسی ایک بات پر آمادہ ہوں گے, خاص طور پر پیپلز پارٹی. اب تک کے لیے اتنے, اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.